معنی کیا ہیں، سلسلہ کو ختم کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد مرزا طاہر نے جو کہا کہ جناب دیکھو یہ جو لوگ ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر قرآن کو نازل کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، ابھی آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں کہ قرآن کو نازل کون کرتا ہے، یہ بھی آپ کو دکھا دیں تاکہ یہ بھی ادھار نہ رہ جائے۔ یہ آپ کو ابھی جناب دکھا دیتے ہیں، مجھے صرف چیک کرنے دیں کہ میری سکرین میری سکرین آپ کے سامنے موجود ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ ہاں جی یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے جو حوالہ ہے یہ روحانی خزائن کے والیوم نمبر 3 پیج نمبر 490 کا ہے۔ یہ دیکھیں ذرا اس کے حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے، پس لکھا ہے کہ اس حکیم و علیم قرآن میں یہ بیان فرمانا کہ 1857 میں میرا کلام آسمان پر اٹھایا جائے گا، یہ دیکھ لیں ذرا، یعنی مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ تھا کہ 1857 میں قرآن کریم آسمان پہ اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد یہ سن لیں اگلی بات، کلمات الفصل میں مرزا بشیر احمد ایم اے نے آگے اس بات کی مزید وضاحت کر دی ہے کہ جب قرآن اٹھا لیا گیا تو وہ قرآن مرزا غلام قادیانی کے اوپر دوبارہ نازل کیا گیا۔ اچھا یہ تو آپ کو یہ بات ہوئی۔ ابھی آپ کو ایک بات اور دکھانی ہے، وہ یہ ہے جو ابھی عدنان بھائی جس کا ذکر کر رہے تھے، یہ آپ کے سامنے آ گئی، ہاں یہ والی بات، اگر قرآن کریم نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ ہم قرآن کی وہ آیت دیکھنا چاہتے ہیں جو قرآن کی آیت ہو اور قطعی ہو اور اس میں لکھا ہو کہ مرزا غلام قادیانی کا نام ابن مریم ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ ابن مریم آئیں گے، مرزا غلام قادیانی نے جب اس کے حوالے سے اپنا دعویٰ کیا تو ساتھ یہ جھوٹ بول دیا کہ قرآن نے میرا نام رکھا ہے ابن